شخصیت کا جمال حسن ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں تو ہم نہیں گر گئے۔ آج سے تجربہ کر کے دیکھیے، صرف 2 کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھیے، آپ نہ صرف یہ کہ محبوب خلائق ہو جائیں گے بلکہ محبوب خالق ہو جائیں گے۔ تمام وسوسے دور ہوں گے، شیطان دور ہوگا، شیطان کا جال کٹ جائے گا، خود آپ کے نفس کی کمزوریاں دور ہوں گی، نیگیٹو تھاٹس دور ہو جائیں گے، پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ کائنات بنا چکا، یہ تصور غلط ہے۔ یہ کائنات ابھی بھی بن رہی ہے۔ تو پہلے تو ذہن کا ایک قفل توڑیے۔ ذہن پہ قفل چڑھے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ یہ نظریے کیا ہوتے ہیں؟ قفل ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا چکا، 6 دن میں اس نے عالم بنا دیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، سبت کے روز۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی مسلسل تخلیق فرما رہا ہے، آپ کے نفوس کے اندر بھی اور آپ کے وجود کے باہر جو آفاق ہیں اس میں بھی۔ تو تخلیق کا عمل رکا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے۔ جو فیضان خلق و فیضان ربوبیت ہے وہ انقطاع ناپذیر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی منقطع نہیں ہو سکتا، تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ سخی ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ خلاق ہے، اللہ قادر ہے، جس کے پاس علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، فیض بھی ہو، فیض رسانی بھی ہو، جود و سخا بھی ہو، کرم بھی ہو، اس کا فیض کبھی رک ہی نہیں سکتا اور کسی سطح پہ نہیں رک سکتا۔ تو پتہ نہیں کل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں یا نہیں، لیکن پھر عرض کر دوں، اگر عرض کر بھی چکا ہوں یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ جو اکثر آتی ہیں نا خبریں ناسا سے اور ادھر ادھر مختلف کہ صاحب آج ہم نے ایک نیا ستارہ دیکھا، یہ کہاں سے دیکھا؟ کل کیوں نہیں دیکھا تھا؟ ہر دوسرے تیسرے ہفتے ایک آ جاتی ہے۔ ہم نے نئی گیلیکسی دیکھی، ہم نے نئی ڈسکوری کر لی۔ یہ ڈسکوری کی آپ نے، آپ کے ٹیلیسکوپ نے؟ بھئی یہی ٹیلیسکوپ تھی، کل اس نے نہیں دیکھا تھا، آج دیکھ لیا۔ وہ خالی جگہ جو کل خالی تھی، کوئی دست فیاض تھا جس نے اسے پر کر دیا آج۔ یہ تخلیق کا عمل ہے، یہ تخلیق کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اسے یاد رکھیے، اسے ایک اصل، بنیادی اصل سمجھ لیجئے، یعنی ایک علمی بنیاد کہ اس کائنات کا تخلیق کا عمل رک نہیں گیا ہے، تخلیق کا عمل جاری ہے۔ اب ایک جملے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اسی تخلیق کے عمل کے، تخلیق کے عمل، فیاضی کے عمل، فیض رسانی کے عمل، اسی عمل کے درجہ کمال کا نام آخرت ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخرت فنا کا نام ہے، نابودی کا نام ہے، سب کچھ مٹ جائے گی، ہر شے مٹ کے رہ جائے گی، یہی سمجھا تھا نا۔ قیامت یعنی خاتمہ، قیامت یعنی اس شجر وجود کے برابر ہونے کا روز۔ آپ کوئی بیج بوتے ہیں، اس کو سینچتے رہتے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، اس کی غذا دیتے رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹ چھانٹ دیتے ہیں، اس کی خود جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ بار ہوتا چلا، تناور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بار ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس میں پھل آتے ہیں، وہ پھل باقی رہتے ہیں، پھل کا جوہر کشید کر کے باقی رکھا جاتا ہے، اور جو چیز غیر ضروری ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آخرت اسی دن کا نام ہے جب یہ عالم ہستی کا شجر بارور ہوگا، جو غیر ضروری چیزیں ہیں مٹا دی جائیں گی، اور جو ضروری چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تصور بدلا نہیں بدلا؟ اب بتائیے، آخرت سے خوف آتا ہے یا محبت پیدا ہو گئی؟ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کو، آپ کو، اپنے نفس کو وہ ثمر بنا لیں
جو بیکار سمجھ کے ضائع نہ کر دیا جائے، جسے کارآمد سمجھ کے محفوظ رکھا جائے۔ ایک بنیادی تصور اگر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے، ایک بنیادی کانسیپٹ، تو پھر باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ کائنات کی تمام بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی، اسی کائنات مادی کی پہلی ریڈنگ یہ ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ لیل و نہار، سب کی قسم کھا کے سب سے زیادہ اہمیت کسے دی گئی؟ نفس انسانی کا۔ اور پھر کہا گیا کہ جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا وہ فلاح پا گیا، جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ کیا معنی؟ یعنی نفس کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہمارے حضرات کہ نفس کو مار کے رکھو، نفس کو مار کے رکھو، نفس کو مار کے رکھو۔ ہیں؟ یہ زہد و تقوی والا یہ ورژن صحیح نہیں ہے۔ نفس کو پروان چڑھاؤ، نفس کو قوت عطا کرو، نفس کو پروان چڑھاؤ۔ مولا علی یہ زکاہا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کے اندر معنی پوشیدہ ہیں پروان چڑھانے کے، برکت کے، اضافے کے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انفاق کرنے سے یعنی خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، اور العلم یزکو، علم بڑھتا ہے۔ تو بڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یزکو، بڑھتا ہے۔ اس نفس کو مار ڈالنا نہیں ہے، اس نفس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس نفس کو کچل نہیں دینا ہے، اس نفس کو خاک میں نہیں ملا دینا ہے۔ دسا، یہ دو لفظوں کو سمجھ لیجئے، زکا اور دسا۔ دسا، دال سین، سین پر تشدید۔ دسا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زمین میں چھپا دینا، دفن کر دینا۔ اور اس کے مقابلے میں زکا کے معنی ہے کسی چیز کو زکا یزکی، پروان چڑھانا۔ تو قد افلح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا۔ وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر و خسارے میں وہ رہا جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نفس جو آپ کو دیا ہے اسے آپ پروان چڑھائیں۔ کتنا پروان چڑھائیں؟ کہ جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے بے نیاز ہو کے نفس اور جوہر نفس کو ہمیشہ کے لیے زندگی جاوید نصیب ہو جائے۔ یہ ہے مرحلہ آخرت، یہ ہے مرحلہ آخرت۔ بالکل 180 ڈگری کا فاصلہ ہو گیا یا نہیں؟ تو آخرت کا کیا تصور ہوا؟ آخرت اس عالم ہستی کا اختتام نہیں ہے۔ یہ جو عالم ہے اس میں تخلیق کا سلسلہ جاری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، بیج بویا، گٹھلی بوئی زمین میں، اس کے بعد وہ اکھوا پھوٹتا ہے۔ جیسے ہی اکھوا پھوٹا، وہ پہلے سے آپ زمین ہموار کرتے ہیں، پہلے سے زمین آمادہ کرتے ہیں، پھر اس میں تخم ریزی کرتے ہیں، پھر اس تخم ریزی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا آسیب نہ آ جائے جو تخم جو ہے بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور اسے برابر جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی، اتنی ہوا، اتنا پانی وقت وقت سے دیتے ہیں۔ اور ادھر اکھوا پھوٹا، توجہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ تنا محفوظ رہے، بڑھتا جائے، طاقتور ہو، اور آپ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھل آ جائے۔ واضح ہے؟ یہ شجر وجود ہے، یہ ابھی زمانے کے ساتھ ظرف دہر اور ظرف زمان میں یہ پروان چڑھ رہا ہے دست قدرت سے، علم الہی کی روشنی میں، اور یہ پروان چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یوم آخرت میں آ کر یہ پروان چڑھے برابر ہو جائے۔ پھل حاصل ہونا ہے اس دن۔ تو یہ پورا عمل تخلیقی عمل ہے، کہیں بھی تخریبی عمل نہیں ہے۔ پورا عمل تخلیقی عمل ہے اور تعمیری عمل۔ تخلیق اور تعمیر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس الہی منصوبہ تخلیق و تعمیر سے ہمیں اور آپ کو ہم آہنگ ہونے کے لیے وہ پروگرام دیا گیا جسے شریعت کہتے ہیں۔
باقی رہنا ہے کہ فنا ہونا ہے؟ کیا خیال ہے؟ باقی رہنا ہے نا؟ نابود ہونا ہے یا زندگی جاوید حاصل کرنی ہے؟ زندگی جاوید حاصل کرنی ہے نا. آپ کو اپنا نقش بر آپ کی طرح مٹ جانا ہے، مٹا دینا ہے، یا آپ کو ایک ثابت نقش دوام بن جانا ہے اور بنا دینا ہے اپنی زندگی کو؟ ظاہر ہے نقش دوام بنانا ہے، نقش ناتمام نہیں بنانا ہے. اس سب کے لیے ہمیں اصول دین اور فروع دین کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ ہم میں سے ہر ایک کا شجر وجود برابر ہو روز آخرت. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بحث شروع ہو جاتی ہے وہی وقوع پر. کیا یہ واقع ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ بحث کس بنیاد پہ کھڑی کرتے ہیں؟ ابھی میں نے عرض کیا، یہ تصور کر لیا ہے کہ کائنات بن چکی، اب بس کائنات کو ختم ہونا ہے اور پھر کائنات کو دوبارہ وجود میں آنا ہے. تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ دوبارہ وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ آیا ممکن ہے؟ یعنی پاسبلٹی پہ غور کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ بحث اصالت نہیں رکھتی، پھر بھی قرآن مجید نے بار بار اس شبہے کو بھی دور کیا ہے. اور اس دلیل کو علم کلام کی کتابوں میں کہتے ہیں دلیل قدرت. بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو، جس خدا نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے آخر دوبارہ کیسے نہیں بنا سکتا؟ تم یہ پوچھتے ہو کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ ارے جب تم کچھ نہیں تھے تب اس نے بنا دیا، اب تو ہو وجود رکھتے ہو، اب دوبارہ بننے میں کون سا شبہ رہ گیا؟ پھر بھی یہ ذہن انسانی ایسا ہے جو شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے. اور ماشاءاللہ ذہن انسانی کو ہر دور کے شیاطین اور زیادہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. وہ شیطان جناب ہر دور میں رہتا ہے، اس کا پورا لشکر ہے، پوری نسل ہے، پورا خاندان ہے. اس کا کام ہے مومنین پر بطور خاص اوور ٹائم ورک کرتا رہتا ہے. اس نے یہ اوور ٹائم اللہ سے لے رکھا ہے، مسلسل کام کر رہا ہے. کس پر؟ آپ پر، ہم پر. تو مختلف شبہے جو ہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں، مختلف شبہے، مختلف شکوک. اب وقت تو کم ختم ہو چکا آج کی گفتگو کا، لیکن ایک جملہ عرض کروں، تجربہ کر کے دیکھیے، یقین کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کی یاد کو دل اور دماغ میں قائم رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی یاد دل میں بھی رہے، دماغ میں بھی رہے، زبان پہ بھی رہے، کوئی بھی ذکر خدا، مثلا یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھتے رہا کیجئے. اس کے 2 فائدے سب سے بڑے ہیں، ویسے تو سینکڑوں فائدے ہیں. نگیٹو تھاٹس دور ہو جاتے ہیں اور پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے نا. ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے تقریباً. دل دماغ میں وسوسے ہوتے ہیں، نگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں، منفی باتیں ہوتی ہیں، نہایت بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، وحشت ناک باتیں ہوتی ہیں، دل دماغ میں آتی رہتی ہیں. اور اس سے آپ کی شخصیت کا جمال، حسن ختم ہو جاتا ہے. آپ خود اپنی نگاہ میں گر جاتے ہیں اور ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں تو ہم نہیں گر گئے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا. حشر سے پہلے اپنا حشر کر لیتے ہیں. آج سے تجربہ کر کے دیکھیے، صرف 2 کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھیے، اور جب زبان پہ جاری رکھیے تو دل میں بھی اور دماغ میں بھی اس کی گونج رہے، اس کا مفہوم قائم رہے، یاد خدا قائم رہے. آپ کہتے رہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. تمام وسوسے دور ہوں گے، شیطان دور ہوگا، شیطان کا جال کٹ جائے گا، خود آپ کے نفس کی کمزوریاں دور ہوں گی، نگیٹو تھاٹس دور ہو جائیں گے، پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی. آپ نہ صرف یہ کہ محبوب خلائق ہو جائیں گے بلکہ محبوب خالق ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. نوٹڈ، رجسٹرڈ، یاد رہے گی گزارش. بہت منطقی فلسفیانہ الجھی باتیں کی، ایک عملی بات دے دی آخر میں.
یہ پریکٹیکل بات گرہ میں باندھ لیجیے گا. سب مرد، عورتیں، بچے، جوان، یہ 2 چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، انہیں یاد رکھنے میں اور ادا کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھنے کا جی تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، مگر آج موضوع پر اتنی گفتگو کافی ہے. تکلیف ہے میرے سینے میں خود، بس ہمت سے پڑھ رہا ہوں آج کل.